آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو، اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، ہاں بند کرنا ہے، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں، کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے، کہیں نہیں، ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے، حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا۔ کیا بات ہے، اس بار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا، یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا، فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھرے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد۔
میرے عزیزوں یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا۔ کیا بات ہے، سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل لیا، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی، روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لایا۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یا وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے،
सुभान अल्लाह। मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती। अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स सुना था, वज्र में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्र करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर, जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर? हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत
حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں، آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ ذرا یاد کرنا، رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو، آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلی کو، اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے ہے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے۔ ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں یہ بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں چاقو، چھری، بندوق، بارود، گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں، بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے۔ ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا۔ سوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار نے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی، اس کی آیات بینات سننے کے لیے۔ تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا۔ گانے کی ہر لائن سب کو یاد، حضور کی ایک حدیث یاد نہیں۔ یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے، نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات۔ حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی؟ شاید ٹائم فش ہو جائے، لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں۔ تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا؟ اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا۔ محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ اس دن پتا ہے تمہیں، فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا سیسا پکاؤ، سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا۔
تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے, زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنے, تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے, تمہارا جوش ڈبل ہو گیا. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے, گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ. آج سے عہد کر کے اٹھو گے, ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا. انشاءاللہ سوئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا, سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا, انشاءاللہ. سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں, جب موت آ جائے, مر جائے, سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی, سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا, واہ سبحان اللہ. آج دنیا سے جا چکا ہے, اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے, بحث کرتی رہتی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان, اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں, اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا, اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے, جنت میں جاتی ہے, سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی, تکیے لاتی, خوشبوئیں لاتی, اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے, جنت کا بچھونا, جنت کا اوڑھنا, جنت کا تکیہ, خوشبوئیں لے کر, اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, کیا بات, میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں, پروانہ لے کر کے آئی ہوں. سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے, سبحان اللہ. سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے. میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا. یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار. دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے, دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے, اور حضور کو یاد کر کے سونا. کوئی تو رات آئے گی, کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی, گھر میں خوشبوئیں آئیں گی, وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے. اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دے, جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دے, پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے, تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے. تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا, تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا, اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں, تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا. موت کی کیا دھمکی دے گا, جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو, پھانسی دینا ہے میری گردن کو, دے لو کل ہی دے لو. اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں, ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر.
میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حضور کو دیکھنے کی طرف لے کر کے جیتے ہو نا موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا۔ دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے۔ موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے منکر نکیر آتے ہیں، کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیا بات ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے، حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی۔ عزیزان گرامی خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے چھوڑ دو ان واہیات کو، ان خرابیوں کو، عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے، دھبے رہ جائیں گے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، آج اے نوجوانوں جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو، ان واہیات کو، ان خرافات کو، ان نشہ کے اڈوں کو چھوڑ دو، ان بے حیائیوں کو، ننگے پن کو چھوڑ دو، انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ابھی تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، ہماری زندگی ہماری لائف آپ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں تم دھوکے میں ہو، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ لائف تمہاری نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے، کیا ہے؟ سنو بریلی کے تاج شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا انبار لے کر کے آئے، حسن کے جواہرات لے کر کے آئے، دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے، ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کروڑوں کی دولت رکھی ہو ہم ٹھوکر ماریں گے اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔